جب تک مدینہ جیسا معاشرہ قائم نہیں ہوگا تب تک ریاست مدینہ نہیں بن سکے گی. اللہ کی قسم. ہم پڑھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و سنت کو, ہم پڑھے مدینہ سلطنت مدینہ کی تاریخ کو, ہم پڑھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالات زندگی کو. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف گئے تھے تو مدینہ کے اندر جا کر میرے نبی نے سب سے پہلے ریاست قائم کی تھی یا معاشرہ بنانے کی کوشش کی تھی؟ بولو بھائی. معاشرہ بنایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا تھا. یہ تیرا بھائی ہے, یہ تیرا بھائی ہے, قربان جاؤں. اس سے پہلے چشم فلک نے دنیا کے اندر ایسے مناظر نہیں دیکھے تھے جو میرے نبی کے صحابہ اکرام نے پیش کیے تھے. جب ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا دیا, قربان جاؤں اللہ کی قسم میں سوچتا ہوں میں منبر پر کھڑے ہو کر یہ بات بتانا تو بڑا آسان لگتا ہے. آپ کا مسجد میں بیٹھ کر کان لگا کر یہ باتیں سننا بڑا مزہ آتا ہے, مگر عملی طور پر یہ کام کرنا بڑا مشکل ہے. جب میرے نبی نے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تو کیسی قربانی, کیسا اثار تھا ان کا, کیسا معاشرہ قائم کیا تھا میرے نبی نے. ایک کہتا ہے میرے بھائی تو میرا بھائی بن گیا ہے, میری دو بیگمات ہیں, میری دو بیویاں ہیں, ان دونوں کو دیکھ لے اور ان دونوں میں سے جو تجھے اچھی لگے میں اس کو طلاق دیتا ہوں تو اس سے شادی کر لے. میرے بھائی تو ہجرت کر کے آیا ہے دین کی بنیاد پر, کلمے کی وجہ سے, اب تو پریشان نہیں ہونا. میری دو دکانیں ہیں, ایک تیری ہو گئی, میرے دو باغ ہیں, ایک تیری ہو گئی. یہ وہ مدینے کا معاشرہ تھا جس معاشرے کی بنیاد پر اللہ کی قسم میرے نبی نے ریاست کو کھڑا کیا تھا. تو ریاست قائم کرنے سے پہلے مدینہ جیسا ماحول بنانا پڑے گا, مدینہ جیسا معاشرہ قائم کرنا پڑے گا. اور جب یہ معاشرہ بن گیا تو حالات کیا ہیں؟ کسی نے کسی کے گھر ایک سری بھیجی, کسی جانور کی سری بھیجی. اللہ اکبر. اس نے دیکھا کہ یار ہم تو کھاتے رہتے ہیں, دیکھتے ہیں مدینہ کے اندر ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی غریب مستحق ہو. نظر دوڑائی, بالآخر ان کے ذہن کے اندر ایک بندہ آیا, وہ سری اٹھائی اور اس طرف بھیج دی. جب اس گھر کے اندر وہ سری گئی تو انہوں نے سوچا مجھ سے بھی زیادہ مدینہ کے اندر کوئی غریب ہو سکتا ہے, ڈھونڈنا شروع کیا. پھر وہ سری اس کے گھر میں پہنچا دی, پھر وہ سری تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, 10ویں گھر چلی گئی اور بالآخر یہ سری ایک سری چلتے چلتے دوبارہ واپس اسی گھر کے اندر آ گئی جس گھر سے پہلی دفعہ وہ سری چلی تھی. یہ تھا وہ معاشرہ. اور آج میرا اور آپ کا رویہ کیا ہے؟ جو ہی چیز مہنگی ہونا شروع ہو جائے, جو ہی چیز مہنگی ہونا شروع ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سٹاک مارکیٹنگ شروع کر دیتے ہیں. ہم اس چیز کو مہنگا کر کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں. یار کیسی مسلمانی ہے. وہ کیا خوب علامہ اقبال نے کہا تھا, یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاشرہ قائم کیا تھا وہ تو اثار والا معاشرہ تھا, وہ تو قربانی والا معاشرہ تھا, وہ تو ایک دوسرے کو کندھا دینے والا معاشرہ تھا, وہ ایک دوسرے کی خیر خبر رکھنے والا معاشرہ تھا. یہ کیسا معاشرہ ہے جس میں ایک دوسرے کو حالات کو مزید تائید کرنے کے لیے پلاننگیں شروع ہو جاتی ہیں؟ اس موقع پر میں حکومت کی بات نہیں کرتا, میں اس موقع پر IMF کی بات نہیں کرتا, کیونکہ اس موقع پر IMF کی بات کرنا فضول ہے. کیونکہ یہ جو اس وقت حالات ہے یہ میری اور آپ کی وجہ سے ہیں, یہ کسی کی وجہ سے نہیں. اس کا ذمہ دار ہم ہیں جنہوں نے ان حکمرانوں کو ووٹ کیا, جنہوں نے ان کو سلیکٹ کیا, جنہوں نے ان کو اسمبلیوں میں پہنچایا, جنہوں نے ان کو پارلیمنٹ تک پہنچایا اور پھر وہ بدماش بن کر انسانوں کو گاجر مولی کی طرح اور بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھنا شروع کر دیا. آج اس بات کا تقاضا ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں بحیثیت مسلمان اور اس پاکستان کو اگر ریاست مدینہ جیسا پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے آئیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ساتھ دیں, آئیے جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہم انشاءاللہ سب سے پہلے حکومت نہیں چاہتے, ہم MLA MPA نہیں بننا چاہتے, ہم علاقوں کے اندر حکومتی نظام قائم نہیں کرنا چاہتے, بلکہ خدمت کا نظام قائم کر کے سب سے پہلے معاشرے کو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے